اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 153 استصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ ترجمہ: یاد کرو جب کہ تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے جان بچانے کے لیے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، تو اللہ تعالیٰ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر کہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، اور نہ اس تکلیف پر کہ جو تم پر آ پڑے، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے تھے۔ تفسیر: غزوہ احد میں خالد بن ولید کے اچانک حملے سے ایک بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حفاظتی حصار میں لے لیا تھا، اور انہوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ بہت سے لوگ سراسیمہ ہو کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بعض کوہ احد پر چڑھے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکار کر واپس بلا رہے تھے۔ یعنی رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے، رنج آدمی کو اگر کبھی اتفاقاً ہی رنج و غم کا سامنا کرنا پڑے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب پے در پے رنج غم اٹھانے پڑیں تو ان کی شدت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دامن احد میں مسلمانوں کو پے در پے تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ سب سے بڑا رنج جو پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر تھی، جس پر کسی کو اپنے تن بدن کا تو ہوش ہی نہیں رہا کہ خود اس کو کیا زخم لگا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی کیفیت میں ایک تخفیف پیدا کر دی۔ اگلی آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ ترجمہ: پھر خدا نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے خدا کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں۔ یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہمارے
بس کی بات ہوتی تو ہم وہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا ہوتا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ ان سے عرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر: انسان کو نیند جو آتی ہے یہ اطمینان قلب کی مظہر ہوتی ہے کہ جیسے اب اس نے سب کچھ بھلا دیا۔ عین حالت جنگ میں ایسی کیفیت اللہ کی رحمت کا مظہر تھی۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی تو میدان جنگ کے راستے ہی سے واپس ہو گئے تھے۔ اس کے بعد بھی اگر مسلمانوں کی جماعت میں کچھ منافقین باقی رہ گئے تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ اس وقت انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ایسی کیفیت میں انہیں اونگ سی کیسے آتی؟ ان کا حال تو یہ تھا کہ ان کے دلوں میں وسوسے آ رہے تھے کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اللہ کی بات سچی ثابت نہیں ہوئی۔ اس طرح ان کے دل و دماغ میں خلاف حقیقت زمانہ جاہلیت کے گمان میں پیدا ہو رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے جنگ سے قبل مشورہ دیا تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی تھی کہ مدینے کے اندر محصور رہ کر جنگ کی جائے۔ جب ان کے مشورے پر عمل نہیں ہوا تو وہ کہنے لگے کہ ان معاملات میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، ساری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیے چلے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بھی جماعتی زندگی کی ایک خرابی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری بات بھی مانی جائے، میری رائے کو بھی اہمیت دی جائے۔ آخر ہم سب اپنے امیر ہی کی رائے کیوں مانتے چلے جائیں؟ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے یا نہیں؟ ان کے دل میں کیا ہے اب اللہ کھول کر بتا رہا ہے آگے۔ اگر ہماری رائے مانی جاتی، ہمارے مشورے پر عمل ہوتا تو ہمیں یہاں قتل نہ ہوتے، یعنی ہمارے اتنے لوگ یہاں پر شہید نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں اللہ کی مشیت میں جن کے لیے طے تھا کہ انہیں شہادت کی خلعت فاخرہ پہنائی جائے گی، وہ خود بخود اپنے گھروں سے نکل آتے اور خوشا ان جگہوں پر پہنچ جاتے جہاں انہوں نے خلعت شہادت زیب تن کرنی تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، تمہاری تدبیر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب نیکسٹ آیت رکوع نمبر 16 کی آخری آیت 155 آیت نمبر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم۔ ترجمہ: جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے جنگ سے بھاگے گئے تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، اور یقیناً اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ تفسیر: یہ ایسے مخلص حضرات کا تذکرہ ہے جو اچانک حملے کے بعد جنگ کی شدت سے گھبرا کر اپنی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر پیٹ پھیر گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ کوہ احد پر چڑھ گئے تھے اور کچھ اس سے ذرا آگے بڑھ کر میدان ہی سے باہر چلے گئے تھے۔ ان میں بعض کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ دراصل یہ بھگدڑ مچ جانے کے بعد ایسی اضطراری کیفیت تھی کہ اس میں کسی سے بھی کسی ضعف اور کمزوری کا اظہار ہو جانا بالکل قرین قیاس بات ہے۔ کسی وقت کوئی تقصیر ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یا کسی کمزوری کا اظہار ہو گیا ہو، یہ مخلص مسلمانوں سے بھی بعید نہیں۔ ایسا معاملہ ہر ایک شخص سے پیش آ سکتا ہے، معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں۔ انسانی کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ کسی وقت وہ اڑنگا لگا کر اس شخص کو پھسلا دے، خواہ وہ کتنا ہی نیک اور کتنا ہی صاحب رتبہ ہو۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ،
بعض گمراہ فرقے اس بات کو بہت اچھالتے ہیں اور بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی معافی کا اعلان کر چکا ہے۔ اس کے بعد اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان پر زبان تان دراز کرے۔ سبحان اللہ۔